على محمد وآل محمد برائے تحجیل ظہور امام زمانہ بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ اپنے اپنی صحت و سلامتی واسطے بار دیگر صلوات علمی میدان اس ترقی و کامرانی واسطے عملی میدان اس موفق ہون واسطے بار دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد امام زمان علیہ السلام دے ظہور اس تاجیر واسطے بار دیگر خلوص نال صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة صلوات ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد الحمد لله خالق العباد وساده المهاد ومسير الوهاد ومقصد النجاة الذي ليس لأوليته ابتداء ولا لأزليته انقضاء هو الأول ولم يزل والباقي بلا أجل خرت له الجباه ووحدته الشفاء الذي لا يمكن الفرار من حكومة صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد الصلاة والسلام على النير الأعظم والنتيجة العالم سيد العرب والعجم النبي المكرم المتعلم في مدرسة علم بالقلم الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون خصوصا على صاحب الزمان روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ورحمة الله على أبابهم
شيعتهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الثقلين أيها الناس قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سب تو پہلے ماہ مبارک رمضان دی آمد ہے. یقیناً دعا ہے کہ پروردگار ساری زندگی اس اتنا وسعت دے کہ اس ماہ مبارک کو در کر سکوں. سکو بار دیگر اللہ توفیق عنایت کرے کہ اس ماہ مبارک کو استفادہ کرنے واسطے سارے ساہ باقی ہوئے. یقیناً پہلی گال تو یہ ہے کہ اچانک ہی دسیاں نے رات کو اگرچہ یقیناً پہلے آمادگی ہونی چاہیے. ویسے ہی علمی ستارے تشریف فرماؤ. سمندر جو قطرہ نکل زیادہ حکم وضاحت لیون کی ضرورت ہی کوئی نہیں. البتہ یہ جو الفاظ ہیں یہ پاکستان سے نہیں آتے. یہ راتی مجلس کی دعوت نہیں دی میں دیوان مکی میں پڑھا. البتہ حکم مسئلہ نہیں گھنٹہ پہلے ہی فون کرے سو میں پہنچا سکتا. دوسری گال یہ ہے کہ میں کو روزہ بھی ہے یہ بھی نال یقیناً تھوڑے جو مشکل ہوتی ہے. تیسری گال یہ ہے کہ ٹائم کا بھی نسایا کوئی نہیں. اس مطلب ظاہر ہے میں یہی نتیجہ کٹھے ہے صبح کو پورا ملا کے بھی باقی جتنا خطبہ کا ٹائم ہو شاید میری خاطر سے پایا ہے. ماشاءاللہ چلو تھوڑی پریشانی ختم کریں انشاءاللہ. وہ سارا ٹائم نہیں گھنتا کوشش کرے سا کہ اس ٹائم کو تھوڑا جہاں کم کر کے اپنی گزارشات تمام کرا اپنے اپنے حاجات کی قبولیت واسطے مل کے صلوات کرو. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. نہایت ہی واجب الاحترام سامعین مومنین کرام طلاب عزیز، یقیناً عظیم محفل ہے. عظیم لمحات ماہ شعبان دے آخری ساعات کہ جن بارے خود پیغمبر اسلام نے بھی تاکید کی تھی کہ اگر تم ماہ شعبان کو استفادہ نہیں کر سکے ہو جڑا کچھ بکیا ہوا ماں بکیا من ہو خدا دی بارگاہ اس دعا منگو کریم اللہ فاغفر لنا ما بقیا من ہو. ماہ شعبان دے جڑے تھوڑے جہاں لمحات بچ گئے انہیں دے سکتے سب معاف فرما. موضوع تو میرا یقیناً حکم دیتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان دے اعتبار نال اس حوالے نال چاندے گزارشات عرض کرنے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شروع کریں نا بس دعا تم جڑی امام سجاد علیہ السلام نے صحیفہ سجادی ہے ظاہراً 44 نمبر دعا ہے جس وچ امام سجاد علیہ السلام بارگاہ الہی حمد الہی شکر الہی ادا کرنا. مختلف انداز سے الحمدللہ الذی ہدانا لدین. سب تو پہلے حمد ہے اس پروردگار دی جس نے سب بہترین دین والے پاس ہدایت کی. مولا سے حمد ادا کرنے کہ حمد ہے اس پروردگار دی جس نے سب کو ہدایت کی دیئے کہ اساں جی ساری نعمتیں ہوتے اپنی زبان کا شکر ادا کر سکیں. ایویں مختلف پیراگراف ہیں جن وچ امام علیہ السلام حمد ادا کریں ہم نے شکر ادا کریں ہم نے میرے جو نقطہ نظر ہے ان دے وچ جڑی حمد ادا کی نے اس ماہ مبارک واسطے فرمانے کہ حمد ہے اس پروردگار دی وقت دا امام شکر ادا کرنا اس پروردگار دا
جس نے ایسا مہینہ عطا کیتا ہے کہ فضلہ علی سائر الشہور، جس نے مہینہ ایسا بنایا ہے کہ جس کو باقی مہینے دے اوتے فضیلت بنا کے بنایا، یعنی ایک مہینہ ایسا بنایا ہے جس مہینے کو باقی مہینے دے اوتے فضیلت عطا کی تھی۔ اور یقیناً اس مہینے کو ایسی چیز تو ہونی چاہیے کہ اللہ نے اس مہینے کو بابرکت بنایا ہے، اللہ نے اس مہینے کو باقی مہینے دے اوتے فضیلت عطا کی تھی۔ صرف مولا سجاد علیہ السلام ہی نہیں، امیر المومنین ناج البلاغہ کی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ فضل شہر رمضان علی سائر الشہور کفضلنا علی سائر الناس۔ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے ماہ مبارک رمضان کو باقی مہینے دے ہوتے ایمیں فضیلت عطا کی دیئے جی میں ساتھ پوری کائنات کو عطا کی دیئے۔ اہل بیت علیہ السلام سلامت لو، اہل بیت علیہ السلام کا اندازہ لو اس پوری کائنات ہوتے کتنا فضیلت حاصل ہے، یعنی کوئی حد ہی کوئی نہیں۔ لا یقاس بیال محمد بیاحد، آل محمد دا کہیں نہ مقایسہ ہی کوئی نہیں۔ اہل بیت دی عظمت بواضح بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اہل بیت علیہ السلام کا مقام ہی اتنا بلند ہے کہ چاہے عموم مردم ہوئے، لوگ ہوئے، عام لوگ ہوئے یا حتی انبیاء ہوئے، اہل بیت دی برابری کرن والا انبیاء دے صفحے چ نظر کوئی نہیں۔ اللہ نے 14 معصومین علیہ السلام کو عظمت اتنا بلند عطا کی تھی۔ امیر المومنین پہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ماہ مبارک رمضان کو باقی مہینے دے ہوتے اتنا فضیلت عطا کی تھی جن اہل بیت کو پوری کائنات میں ہوتے۔ اہل بیت کا مقام کا اندازہ لو جب زیارت جامع کبیرہ پڑھو، تاکید یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام دے حرم ہے زیارت جامع کبیرہ اکثر علماء اردو میں زیارت جامع کبیرہ پڑھ دے کر وہ ایک دو کم از کم ان کا ترجمے کا مطالعہ کر دیں، یعنی اہل بیت علیہ السلام دے وہ فضائل امام ہادی علیہ السلام نے بیان کیتے اپنے صحابی کو انسان حیران رہ گئے۔ اس واسطے جے آداب زیارت جامع کبیرہ ہوندے یہ ادب ہے کہ جمعی حرم وچ وارد ہو پہلے تسا 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھو، کچھ قدم چاہو گی تے بعد کے بعد 33 دفعہ پڑھو، بچے نے زری دے قریب آوے 34 دفعہ ولا اللہ اکبر۔ یعنی کیا مطلب اون دے بعد ون کے زیارت جامع کبیرہ شروع کرو۔ وجہ کیا ہے؟ البتہ میری اپنی تحلیل ہے، میں آپ جڑا سوچا ہے کہ کیوں 100 دفعہ اللہ اکبر کو بعد وچ ون کے زیارت جامع کبیرہ پڑھو، یعنی اندازہ یہ لگتا ہے اگر کوئی بندہ بغیر اللہ اکبر دے پڑھے ہوئے ون کے مستقیم ڈائریکٹ زیارت جامع کبیرہ دے جملے پڑھنا لگ گیا، ہو سکتا ہے عقیدہ اصلی حقیقی عقیدے تو حق ہے، یعنی اہل بیت کی فضیلت و زیارت سے دیکھے ممکن ہے ان عقیدہ ہی بدل رہے۔ اس واسطے تاکید کی دیئے پہلے تیرا عقیدہ توحید مضبوط ہوئے، 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ تاکہ تیرا عقیدہ توحید مضبوط ہوئے۔ وہ فضائل اہل بیت کا مطالعہ بے شک کرے لیکن عقیدہ توحید تیرا متزلزل نہ ہو، عقیدہ توحید سے کبھی نہ پریشان ہو گئے ہو۔ مل کے ایک صلوات علیکم یقیناً عظیم مہینہ ماہ مبارک رمضان خطبہ شعبانیہ پاک پیغمبر نے ماہ مبارک رمضان دی فضیلت کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ یقیناً ماہ مبارک رمضان دی مکمل تفصیل پیغمبر اسلام نے بیان نہیں کی تھی، ایک خلاصہ پر ذہن وچ نقش ہونے بھی ماہ رمضان ہے کیا تاکہ تو سب سترا استفادہ کر سکو۔ فرماتے ہیں ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ لوگو تمہارے آلے پاس شہر اللہ بیان ہے، ماہ خدا بیان ہے، 3 خصوصیات گھن میں بیان ہے۔ سب تو پہلے ماہ مبارک اس برکت پاتی رہی ہے، دوسری خصوصیات ان وچ رحمت الہی ہو سے، تیسری خصوصیت
خصوصیت دے وچ مغفرت الہی وسے ایک جملہ اس طرح تھی پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے اقبل الیکم شہر اللہ تمہارے علیہ پاس سے شہر اللہ پہ آ ہے یعنی اللہ نے اندازہ یہ جو لگتا ہے کہ اللہ جس شے کو با عظمت بڑھیں دے وہ نسبت اپنے علیہ پاس دے اللہ نے کہ شہر اللہ تمہارے علیہ پاس سے پیغمبر اسلام نے کہ شہر اللہ پہ آ ہے مہینے خدا پہ آ ہے ویسے ہی اگر تاریخ کا مطالعہ کرو اہل بیت علیہ السلام کے کلام کا مطالعہ کرو سمجھ یہ ہوا دیئے کہ جیڑی شے بھی نسبت خدا نال پاوے وہ بلند ہو رہی ہے کائنات سارے بندے ہیں اصل پیغمبر اسلام دا احترام کیوں کریں گو بندے سارے ہیں عبد سارے ہیں لیکن کوئی یہ بندے دولت کوئی یہ بندے نساء کوئی یہ بندے شہرت کوئی یہ بندے پیسہ کوئی یہ بندے حکومت سارے عبد ہیں لیکن بلند نہیں پیغمبر اسلام کو اسا اس واسطے عظیم منے کو وہ بیش ہے عبد نہیں وہ عبد اللہ ہے نسبت پیغمبر اسلام دی خدا علیہ پاس پیغمبر اسلام بلند ہو گئے نسبت پیغمبر دی رب علیہ پاس پیغمبر اسلام دا مرتبہ بلند ہو گئے کائنات ساریاں مستورات ہیں اول دن کے آخر تک قیامت تک ڈھیر ساری آوسیں یقیناً ہر گھر مستور ہو گئی ساریاں کنیز ہیں اول تو لے کے آخر تک لیکن کنیزہ مختلف ہے کوئی کہیں حاکم دی کنیز ہے کوئی کہیں حکمران دی کنیز ہے کوئی اپنے شوہر دی کنیز ہے کوئی کہیں دی کنیز ہے ساریاں کنیز ہیں لیکن ساریاں عظیم کیوں کوئی نہیں کہ جناب سیدہ عظیم اس واسطے ہے وہ کہیں عام ہستی دی کنیز نہیں وہ احمد اللہ ہے بی بی دی عظمت نسبت خدا نال اس تو ایک درجہ اور اتے آواں کائنات وچ مرد ڈھیر سارے اپنے آپ کو مرد ہر مجھے والا مرد آد ہے البتہ پیغمبر اسلام نے تو تعریف مرد دی گئی کی دی ہے کہ کل علم میں اس کو سمجھنا مرد ہو سے لہو تین رأیتا رجلا کرارا غیر فرار سارے مرد ہیں ظاہرن کا لیکن پیغمبر نے کہے نا مطلب مرد وہ سے جہاں پیغمبر خدا دی حفاظت کرے یہ تو پہلے برادر عزیز سنے انداز اس بیان پہ کرے دے جہاں پیغمبر اسلام دی محافظت کرے مرد حقیقت چوئے بس ہر مرد تا ہے لیکن عظیم کیوں کوئی نہیں ہر بندہ تا ہے عظیم کیوں کوئی نہیں یہ مطلب ہے اساں علی مولا کو عظیم اس واسطے نہیں بنے تھے جو جناب ابو طالب کا پتر ہے اگر جناب ابو طالب دے پتر ہونا منو آتا ہوں دے پتر بے بھی ہے عقیل بھی ہے جعفر بھی ہے طالب بھی ہے سارے ہیں لیکن علی مولا دی عظمت قائل اس واسطے نہیں جو ابو طالب کا پتر ہے علی مولا دی عظمت قائل اس واسطے نہیں جو فاطمہ بنت اسد دی جھولی کا بلا ہے علی مولا دی عظمت قائل اس واسطے نہیں جو مکہ وچ پیدا ہوئے علی مولا دی عظمت قائل اس واسطے نہیں جو جنگل لڑے ہے بس علی کو بلند اس واسطے بڑے نور جو علی دی آنکھ آپری نہیں یہ اے اللہ ہے علی دی ہاتھ آپری نہیں یہ شد اللہ ہے علی دا چہرہ آپری نہیں وجہ اللہ ہے علی دا وجود آپری نہیں مرضات اللہ ہے اللہ کو ایسے ہی آل محمد کے فضائل کے زیادہ تو زیادہ خوش ہونے کی توفیق عنایت فرمائے علی کی عظمت اس واسطے ہے علی دے ہر کام دی نسبت خدا والے پاس ہے بعض ہوئے تھا دوجہ والے پاس پھر ویندے یعنی ممکن ہے کہ غلوب دا شکار ہوئے عین اللہ ید اللہ وجہ اللہ کیا مطلب ہے خدا دا چہرہ خدا دے ہاتھ
نہیں یہ میرے بھائی و مومنین کرام ای ید اللہ دا مطلب یہ نہیں کہ خدا دے ہاتھ ہیں بلکہ علی دے ہاتھ ہیں استفادہ ہی ایسا کیتا ہے علی دے ہاتھ اٹھے اٹھائیے جتا اللہ جاندہ علی دی اکھ دے دی اٹھائیے جتا خدا دا عمر ہوگا علی فکری ہوا کریں گے علی جاندہ بھی ہوئے جلی رضا خدا ہوگا اور جگہ علی نے کردار ہی ایسا پیش کیتا ہے آواز قدرت علی اور تیری مرضی نہیں یہ مرضی خدا پر علی پر ذات اللہ ہے قد اقبل الیکم شہر اللہ اگر یاد ہو جا کی خبر دیا سارے لباس سے شہر اللہ بھی یہ مطلب ہے نسبت انسان کوشش کرے کہ اپنی نسبت خدا لے پاسے پائے ان دے ہر کام دے نسبت خدا لے پاسے ہوئے ان دے زندگی ان دے جہڑے ان دے لمحے دا ہر کم ان دے زندگی ان دے لمحات ایمیں ہوئے جو خدا چاہتا ہے جس لئے خدا لے پاسے نسبت ہو سے نا بد ای بندہ جڑا کچھ آگ سے پوری کائنات اس انسان دی تابع نظر سے عبدی اتینی اجعلکا مسلی وہ میرا بندہ میری اطاعت کرتے کو اپنے علیکار بنا دے سا اللہ عجیب روایت ہے میری اطاعت کر دیکھو اپنے علیکار خدایا کی میں آواز قدرت اندی ہے میں آدھا وہ ہو گئی میری اطاعت کر تو بندگی ہوئے کر جی میں چاہتا تو آگ سے فیکون ہو گئی آل بیت علیہ السلام کی زندگی اس واسطے ہے آل بیت علیہ السلام مولا امام محمد باقر علیہ السلام اپنے ایک صحابی کو سمجھے دے کر تو بندہ خدا اطاعت الہی اختیار کر اگر خدا دی مرضی دے مطابق چل سے یہ پوری کائنات تیرے تابع نظر ہو سے سامنے ایک درخت کھڑے اماموں کو سمجھے دے کھڑے اگر تم یہ درخت کو آگ سے نا میرے علی پاسے ٹور رہا اپنے جڑے سمیت اکھڑ کے تیرے علی پاسے آوے سے امام دے جملہ سننا درخت ٹور پڑے امام دے سامنے آ کھڑے امام فرمائے میں سمجھاؤں بات سے آدھا پھر ہم واپس چل جاتے کو کوئی نہ یہ اطاعت الہی دا جس ویلے منظر اے ہوئے نا کائنات پوری تابع نظر آندی ہے اصل سے ایک نسبت الہی پیدا کرو قد اقبل علیکم شہر اللہ تمہارے علیہ پاس سے شہر اللہ پیان ہے ترے خصوصیات ہیں سب تو پہلی بالبرکت ہے تھارے بلے پاسے ماہ مبارک رمضان برکت ہن پیان ہے یعنی ایسا مہینہ جس کے اندر برکت ہی برکت ہے ہر شاید دو پہلو ہیں ایک برکت اللہ ایک بھی برکت اللہ یعنی جیری شاید ایک سو یا با برکت ہو سے یا دیکھ بھی برکتی ہو سے حتما پوری کائنات تو سا ہر شاید ایک یا با برکت ممکن ہے تھوڑا پیسہ ہوئے ہو سکتا ہے وہ پیسہ با برکت ہوئے ہو سکتا ہے بے برکتہ ہوئے یقیناً آپ نے معاشرے سے تو اس طرح دے لوگ امیر ہوندے دولت ہوندی ہے پیسہ ہوندے لیکن سکون نہیں ہوتا لوگ لیکن ایک سو ایک عام بندہ ہے وہ دی جیب وچ پیسہ کوئی نہیں نارمل ایک آسان معمولی زندگی گزرنا پہ آج دی ہے پتہ نکال دی ہے یا کوئی نہ لیکن ایک سو مطمئن نظر پیسہ تھوڑا ہے لیکن برکت ہے وہ دولت مند بندہ پیسہ زیادہ ہے بے برکتی ہے مطلب ہے ہر شاید یا بابرکتی ہو سے یا بے برکتی ہو سے پیسہ بابرکت ہو سکتا ہے بے برکت بھی ہو سکتا ہے ایمیں گھر بابرکت بھی ہو سکتا ہے بے برکت بھی ہو سکتا ہے بیوی بابرکت بھی ہو سکتی ہے بے برکتی بھی حتمن ہو سکتی ہے بیوی گھر آوے تو ادا گھر پاکیزہ ہو سکتا ہے بیوی گھر آوے پھر بھاکوں بے عملہ بنا چھوڑے بھاکوں دوچھی لائن دلا چھوڑے ہو سکتا ہے اولاد تھوڑی بابرکتی ہو سکتی ہے بے برکتی بھی ہو سکتی ہے بھاڑا قلم بابرکت بھی ہو سکتا ہے بے برکتہ بھی ہو سکتا ہے یہ علماء 40 سال زندگی گزاری ہے 50 سال
یہ تو بھی 100 جلد کتاب لکھ سکتی ہے مقابلے یہ تو بھی 100 سال زندگی ہے 150 سال زندگی ہے بسم اللہ لکھنے کی توفیق نہیں ہوئی بڑی لکھے ہیں لیکن نہیں لکھ سکی نا مطلب اس قلم میں برکت ہے اس سے بے برکتی ہے ہر شاید لہذا ہر شئی میں قوم دے ایک عالم دین آیت اللہ استادی انہیں دی کتاب ہے ہفتاد و 2 ممبر انہیں اپنے کتاب میں واقعہ نقل کیتا ہے بھی انقلاب اسلامی تو پہلے تہران دے ایک بندے نے ایک مومن کو پیسے دیتے ہیں کچھ ون بھی قوم میں مراجع موجود ہیں فلاں مرجع میں مقلد ہوں لہٰذا یہ پیسے کون سے دن اس مرجع عظیم کو پہنچا رہے ہیں یہ بندہ آیا امانت گھن کے اس مرجع کی خدمت پیش کیتا ہے عالم دین کچھ مشکلات ہیں انہیں کچھ پروجیکٹ ہیں منصوبے ہیں کافی سارے حالت میں خراب پریشان حال ہے یہ جس ویلے وہ بندے دے پیسے میرے ہاتھ سے پہنچے میرے سارے مسائل مشکلات حل ہو گئے میں حیران ہویا وہ یعنی عالم دین پہ آتا ہے اپنی زبانی میں اتنا زندگی پریشان ہم مشکلات ڈھیر ساریاں لیکن جس ویلے یہ پیسہ میری جھولی پہنچائے اتنے سارے مشکلات حل ہو گئے میرے کو سمجھ آئیے کہ پیسہ بڑا بابرکت ہے جب میری جھولی پہنچائے یہ پیسہ کوئی عام نہیں میں اس بندے کو سجائے قومی جو مومن پیسے کھین کے آیا میں کو سجائے یہ پیسے قائدے ہن یہ دیتے کہے ہیں وہ بندہ کون ہے ایک آیا وہ دکھا سکتا ہے بندہ وہ دیکھ بلا وہ تہران دا بندہ ہے اس میں کو پیسے دیتے ہیں بڑا عرصہ ہو گیا ہوتا یہ عالم ہی نہیں جاتے اس بندے نے میں کو ملوا میں اس سے زیادت کرنی یہ مومن آتے میں کیا تہران ہے تلاش کیتا ہے بندے تک پہنچ گیا پولیس دا افسر ہے آج کل دے زبانے آپ کو کہ SHO ہے SHO ہے عالم دین اس مومن کو آدھے میں کو گھن ضرورت نہیں میں اس طرح ملاقات کرنی ہے عالم دین آدھے جس ویلے اس بندے دے سامنے بن بیٹھا ظاہری ہوئی صورت رٹھی ہے ظاہری شکل و صورت ہوئی میں لگتا بندہ متدین کوئی نہیں ظاہران کچھ ظواہری پہ لکھر اندازہ ہوئے نبی بندہ کیڑے پانی ہے اندازہ ہوئے نئے جڑا عقل میں بندہ ہے وہ ظاہر تو پہچان لیندہ ہے وہ نہیں کہ ظاہری تظاہر کوئی اس طرح کے اندر کیفیت نظر نہیں بندہ بھی دیندار ہوئے بعد میں اس سوال شروع کی تھے تم کیا کام کریں دے اس نے کہا کہ بلا اس سوال ہے کیوں پہ کریں دے وہ سوال تک میں نے سیدھا یہ جڑا پیسہ کمیں دے پیسہ کتھوں آنے تیرے پیسے برکت بڑی ہے وجہ کیا ہے وہ دیکھ بلا یہ تک کام کوئی میرا دے دے پہ ہو ظاہران اپنے مفہوم میں چاکے پھول لگے ہوئے ہیں دے دے پہ ہو ٹوپی لگی ہوئی ہے اتنا بندے میرے تاعت ماتحت کم کریں دیں تنخواہ مل دی ہے یہ ہوئی ہے یا آج کل زبان پاکستانی معاشرے چاکھاں تے دو چلے گئے اتو مار شار بھی وہی کٹ گھندا یہ پیسے ہی رلے ہوئے ہیں دیکھو آپ کو یقین کوئی نہیں جو پیسہ حلال دا ہوئے پاکستانی معاشرے تو بڑا حالات خراب ہوئے پہن یقیناً جے تک وہ اپنے ڈبل مزدوری بے پاس انہا کٹن تنخواہ تے گزارے ہی نہیں کریں لہٰذا اس نے کہا کہ بلا میری یہ تنخواہ ہی ہے وہ نہیں تائے کوئی ایسا کام کیتا ہے زندگی ہے جس کی وجہ تو اللہ تیری دولت سے برکت پاس ہوئی ہے وہ کہ بلا مجھے خاص کام تو کوئی نہیں ہاں ایک زندگی ہے میں ایسا کام کیتا ہے ظاہرہ جڑا میں تو اپنے سے ساتھ تو آپ کو شاید یقین نہ آئے وہ دن کیڑا کام کیتا ہے ادھر میں جوانی یہ شادی کیتی ہے اللہ جوانی کو شادی نصیب کرے جوانی یہ شادی کیتی ہے زوج کچھ جہڑے گزرے ہیں کہ میری زوجہ فالج ہو گئے فالج اتنا شدید ہوئے ہے کہ زمین تو اٹھی نہیں سکتی زمین تو جلے نہیں اٹھی سکی ہوتا علاج معالجہ ہوئے لیکن وہ کاملہ معذور ہو گئی ہے چاہاں ہاتھ میں SHO ہم دوجی شادی بھی کر سکتا ہوں چاہاں ہاتھ طلاق واسطے میرے کنے وہ سبب بھی موجود ہے میں اس کو طلاق بھی دے سکتا ہوں دوجی شادی بھی کر سکتا ہوں سارے آپشن موجود ہیں لیکن میں رضائے الہی دی خاطر اپنے دل چیئے کو جا کے خدایا تیری خاطر میں ہی زوجہ کو وسیع ساتھ بھلائیں فرماتا میں ہی زوجہ نہ زندگی گزرے ساتھ وہ عالم
دی دیکھ کے آدھن ایہو تا تیرا عمل ہا کہ اللہ تیرے پیسے چ برکت حاصل ہوئی وہ لوگ دے لکھے کروڑے روپے دے پیسے جڑی میری مشکل حل نہیں کر سکے تیرے معمولی رقم نے میری مشکل حل کر سکے یہ مطلب ہے برکت ایک عظیم شے ہے جڑی کئی شاید زیادہ ہونے دے تے منحصر نہیں آپ تسا کہنا بینک بیلنس دیکھو گڈیاں دیکھو بڑیا بڑیا ایم گڈی ہوئے بی ایم ڈبلیو سڑک کلام میں تھوڑے جہاں اتر تلے ہوئے دے بی ایم ڈبلیو گڈی ہوئے تے بڑیا ہوئے شاید تسا کو بھی یہ جڑا نا بندہ غیر برکت ہے پیسے برکت ہے نہیں کئی شاید زیادہ ہونے برکت نہیں برکت ہے یہ تیرے کو جیڑا کچھ موجود ہے ان دے اندر سکون تے آرام ہے سکون یعنی جیڑے امکانات تیرے کلے موجود ہیں ہونے دے ہوتے اطمینان تے قناعت والی زندگی گزار تیری زندگی بابرکت ہے لوگ والے پاس نگاہ نہ ہوئے گال لمبی ہو ایسے ماشاءاللہ خصوصیات پیار رکھیں قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت لہذا خدا تو ماہ مبارک رمضان ہے انسان توفیق منگے خدایا میری زندگی اچ برکت دے خدایا میرے قلم اچ برکت دے خدایا میری دولت اچ برکت دے خدایا میری اولاد اچ برکت دے خدایا میرے والدین اچ میری زندگی اچ برکت دے خدایا سارے معاشرے اچ برکت دے خدایا سارے وطن اس پورے جہان اسلامی اچ برکت دے خدایا غریبیں دی زندگی اچ برکت دے یہ ماہ مبارک سارے واسطے درس ہے کہ خدا تو منگو تھوڑے منگر دی دیر ہے اور دیوا دی دیر ہوئے یقیناً خدا اس انتظار چھوڑے اس صورت سے تو خدا بار بار پکار کے آدھا پہ کہ ادعونی استجب لکم او میرا بندہ میرے آنے پاسے ڈور رہا تو سا کائنات ہے ماہ مبارک رمضان ہے ویسے ہی پوری اس پورے سال سے ہر دن ہر لمحے خدا انتظار کریں گے لیکن ماہ مبارک ہے خدا زیادہ انتظار کریں گے کیوں دلیل لے با خطبہ شعبانی ہے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ دعیتم الی ضیافت اللہ ماہ مبارک رمضان ہے تو آکھوں خدا دی مہمانی والے پاسے سڈیا گئے تو سڈیٹھا ہے یقیناً جڑا میزبان ہوئے مہمان دا انتظار کرے شدت نال انتظار کرے تے کہ مہمان کس ٹائم پہنچ دے جڑا اون دے واسطے انتظام کیتی کھڑا ہوندا ہے اے نہ ہوے کہ میں انتظام کیتی کھڑا تے مہمان نہ آوے خدا دی دعوت ہے ماہ رمضان ہے خدا دی میزبانی ہے لہذا مہمان دا انتظار کرنا ہے میزبان انہا مطلب ہے ماہ مبارک رمضان ہے خدا انتظار بھی کرنا ہے وہ میرا بندہ اگر تیری زندگی گناہ چالودہ ہو گئی ہے پریشان نہ ہو وہ میرا بندہ تیری خطاواں ہو گئی ہے لغزشاں ہو گئی ہے تیری زندگی آلودگی آ گئے پریشان نہ ہو ماہ مبارک رمضان تے کو ادا کی دے اپنا سر خاک شفاعت رکھ جا حسین دا واسطہ چلے تیرے گناہ جائے تیرا خدا میرے علی پاس سے ٹور رہا اس ماہ مبارک اس آون مہمانی خدا لے پاس سے آ میزبانی ایسا ہے جہاں نعمتاں نامحدود ہیں ساری ہر میزبان تو توقع ہوندی ہے ماہ مبارک رمضان اندہ پہنا تے اللہ کرے سے کوئی نہ کوئی افطاری کی دعوت لے چھوڑے سے اللہ ذہن ہے چھو سے کوئی پکوڑے بھی بڑھئی پہ ہو سے نال سموسے بھی ہو سے کوئی فروٹ چاٹ کوئی شے بلاکر ذہن ہے چھوڑ دے تو سا حد تو زیادہ تر توقع نہیں کر سکتے کل کو مائی دعوت ریوہ توقع زیادہ نہ کر رہے توقع اتنی ہو سے بندہ جتنا محدود ہے آپ سو بھی توقع آتو صاحب بھی میں میزبان سے نکل ہے یار ممکن ہے عید قریب ہوئے تو شاید عید دا سوٹ ہی دے چھوڑے عید دی جتی دے چھوڑے عید ماہ رمضان ہے ممکن ہے اگلے پورے ماہ مبارک رمضان دی افطاری دا سامان ہی دے چھوڑے یہ یقیناً تو توقع کوئی نہ کرے سکتے اللہ کے رسول نہ رکھے سکتے ایسی توقع اتھائی رکھے سو جتھا میزبان نامحدود ہوئے کائنات ہکو موجود ہے جڑا نامحدود ہے وہ بسادت میدہ رب ہے خدا دی ذات میزبان جیسا خدا ہوئے
خدا دا سفرہ ماہ رمضان اچ بچ ویسے جیڑی شے خدا تو تلاش کرے سو منگ سو تھوڑی مسئلہ دے مطابق ہو سے خدا ادا کرے سے اگر دنیا اچ مسئلہ نہ ہو سے اللہ تھوڑی واسطے آخرت ذخیرہ کر سکے سے برکت الہی ماہ مبارک رمضان اچ ماہ مبارک رمضان اچ ماہ پروردگار اچ پیغمبر اسلام نے جو دوسری صفت بیان کی تھی خصوصیت فرمایا بالرحمت ہے دوسری خصوصیت ماہ مبارک رمضان دی ہے کہ اندر رحمت ہی رحمت ہو سے رحمت دے یقینا دے دو کہ رحمت دے مانے ہونے سے کچھ رکاوٹاں ہوں گی بسالے تے رحمت دے نزول کیوں نہیں پیا ہوگا ان دے مختلف مقامیں جن دے ایک مین جب سر گناہ کو وہ کمینہ شیطان ہے وہ ابلیس ہے جڑا رحمت الہی تے بندے دے درمیان مانے بن رہے ہیں انسان دے ذہن وچ وسوسہ پیدا ہے ان دے دل وچ مختلف بغض و کینہ و قدورتاں پیدا کریندا ہے ان دے وجود وچ ایسی صفات پیدا کر چھوڑے کہ انسان دے قریب رحمت الہی آندی ہے لیکن اس مہینے چ رحمت کیوں واسطے فرمایا اس مہینے تے شیطان قید ہو گئے شیطان دے حملے تو بند ہو گئے البتہ ایک ذہن سوال پیدا ہو سے بندے جڑے گناہ کرنے گا وہ وقت کی تو کٹ حملہ ان کا جواب الگ ہے کہ شیطان بند ہو گئے تھوڑی خواہشات نفسانی تو موجود ہیں گناہ ہے تو اتر اکساون واسطے یقین ہے کہ انسان دا نفس ہے وہ نفس لوام ہے جڑا انسان کو گناہ والے پاسے کھن میں دے شیطان بندے وہ نفس موجود ہے وہ انسان آپ جہاد میں نفس کرے اس نفس کا کنٹرول کرے اگر نہ خدا نے جڑا مین ندا سرپرست تھا ان کو قید اس کا چھوڑے جائے رحمت الہی وسطی پہ یہ ماہ مبارک رمضان ہے تیجی خصوصیت زیادہ طولانی نہ کرنا کل کوئی ممکن ہے کہ باقی خطبہ چھٹی جو ہوئے تو اللہ تسا تمرین دی چھٹی تسا نہیں پڑھا ویسے ہی چھٹی اللہ ماشاءاللہ لطف ادا اور سے اللہ تھا سلامت رکھے مل کے صلوات صلی علی محمد کھول کے پڑھو اللہ کھول کے پڑھو آباد و شاد رہو اللہ کے سارے دی آرزویہ ہو الہی آمین تیسری خصوصیت ماہ مبارک رمضان دیئے مغفرت اللہ پوری کائنات اس کو مغفرت اگر باقی ماہ شعبان توفیق نہیں ہوئی اگر انسان اپنے گناہ دی توبہ نہیں کر سکیا اگر انسان خدا کے اپنے درمیان رابطہ قائم نہیں کر سکیا قریب اللہ نے میرا بندہ تیرے واسطے بہترین خوبصورت مہینہ بنایا ہے اس مہینے چھوڑا اس مہینے دے لمحے تو استفادہ کر اس ہر لحظہ تیرے واسطے عظیم ہے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ایامہ افضل الایام ولیالیہ افضل اللیالی وساعاتہ افضل الساعات انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ واعمالکم فیہ مقبولہ ودعاؤکم فیہ مستجاب انسان حیران رہے میں دے اتنا خصوصیات اللہ نے ماہ مبارک رمضان پورے چھوڑے ہیں اندے دین باقی دین ہے تو افضل اندے راتی باقی راتیں تو افضل اندے لمحات باقی لمحات تو افضل بیا تبی اسا بی اختیار سانس ہندو اللہ دے بے شک بے اختیار ہے میں عبادت مقصود ہے عبادت بندہ کرے دے با اختیار نماز دل آنکھ سے تک پڑھ سے یہ ثواب ہی کہاں مل سے جو نماز پڑھ سے تھا روزہ دل آنکھ سے تک رکھے سے یہ آٹومیٹک ہے نا ہوئے سے قرآن مجید ماہ مبارک دل آنکھ سے تک با اختیار پڑھ سے آٹومیٹک ماہ رمضان اس قرآن خود کرنا پڑھیج میں سے لیکن سا ستے پہ ہو تو سا گندے پہ ہو اٹھے ودے ہو تو سا گندے پہ ہو محفل اچ بیٹھے ہو تو سا گندے پہ ہو اگر کلاس اچ ہو تو سا گندے پہ ہو مجلس اچ بیٹھے ہو تو سا گندے پہ ہو کوئی کم کریں دے پہ ہو سا آٹومیٹک چلدا پہ ہے کام بھی آ بیٹھے کریں دے ہو اللہ عبادت وہی بیٹھا لکھتا ہے ہکی ٹائم اچ تسا اپنی زندگی دے معمول دے کم بھی کرو
ماہ مبارک کے روزہ رکھ چھوڑو اللہ تھوڑی عبادت شمار کرے انفاقکم فیہ تسبیح قرآن جتنا ہی لفظ تسبیح تلاش کرو یسبحو تسبحو سبحا سبح جتنا بھی ہے اللہ نے کہ ہر شے دی تسبیح ہے ان دے عمل نہ تسبیح دا مطلب یہ ہے وہ اپنی زبان نال اپنے کردار نال کوئی کام کرے سے یہ تسبیح الہی شمار ہو سے لیکن ایک ایسی تسبیح ہے انفاسکم فیہ تسبیح عمل تو سب کوئی نہیں کریں دے پائے اللہ دے تھوڑی تسبیح انہیں کو تو سا ایک صاحب اندو ملائکہ الہی لکھ دن اس بندے آکھے سبحان اللہ تو سا صاحب اندو ملائکہ الہی کلم جیسا اس بندے آکھ چھوڑے الحمدللہ نہیں تو ہر صاحب تسبیح الہی دے سارے انداز بھی اپنے دے فنومکم فیہ عبادات اس مہینے دے اندر تھوڑی نیندر عبادت ہے وگرنہ نیندر میں بعض اوقات ممکن ہے ضرر ہوئے نقصان ہوئے خوابگاہ ایسے ہی خوابگاہ نیندر زیادہ ہوئی جب ہے ہی خوابگاہ یعنی نیندر دی جا رات نہیں بندہ سکتا رہے سامنے خوابگاہ اس واسطے البتہ بعض مدارس سے خوابگاہی وہ ہوندی ہے مرکز آموزش تعلیم دی جان کو ہوندی ہے انہیں مہربانی کی اس واسطے خوابگاہ کو علیحدہ رکھے ہیں کہ جب سننا ہوئے تو خوابگاہ آئے پڑھنا ہوئے تو مدرسے آئے اس واسطے خوابگاہ یقیناً نیندر زیادہ ہوتی ہے لیکن ماہ مبارک کتنا اللہ نے اپنی کرامت رکھی ہے میرا بندہ پریشان نہ ہوگا تو روزہ رکھ کے اپنے واجبات ادا کر کے اپنے پاکیزہ بستر پہ ستا رہے ملائکہ عبادت شمار کرے سنا پریشان نہ ہو نومکم فیہ عبادہ اس عمل واسے پریشان ہوں لوگ پتہ نہیں عمل قبول ہے یا کوئی نہ پیغمبر اسلام سند دے سڑیے وَعَمَالُكُمْ فِيهِ مَقْبُولًا تو سب عمل کریں دے ہو تمہارے عمل قبولیت درجے تے پہنچ سکیں دے وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَاب تمہاری دعائیں مستجاب ہیں دعائیں مگاہے چنگیا دوجہ دے حق کے چی مگاہے صرف آپ نے نہ مگاہے پہلے بی بی نے فرمایا الجار ثم الدار بیٹا حسن پہلے ہمسایا بعد اس اپنے واسطے دعا ویسے دعا دے ایک سلیقہ بھی ہوئی آداب دعا یہ دعا تھوڑی اس ویلے جلدی قبول ہوئے سے جب پہلے بے واسطے مقصود بینے واسطے دعا مقصود وہ تھوڑی حق کے جلدی قبول ہوئے سے مگر نہ ایک کافی سارے لوگ دیتے ہو نا خصوصاً جنہیں پاکستان ہے رہتے ہو آدم مولانا صاحب التماس سے دعائیں مخصوص دعائیں مخصوص بھئی تو ساتھ ہوا تم نے دعا واسے یا سارے مومنین واسے دعا کرائے انہیں دے سکتے اللہ ساری بھی مشکل حل کرے کیونکہ اصلا دین دا دستور بھی ہوئی دین زیادہ اہمیت اجتماع کو دیتا ہے انفرادی زندگی کو اتنا اہمیت کوئی نہیں جتنا معاشرتی اشتراکی زندگی کو دین اہمیت دیتا ہے اس واسطے دعائیں چھو پہلو موجود ہے کہ اجتماعی زندگی ہے تو سارے واسطے دعاؤں اللہ تمہارے حق کی قبول کرے سے جتنا ہی دعائیں دل نے رکھی بیٹھے ہو اللہ علیہ السلام دے سب کے تمہارے سارے دعائیں قبول فرمائے ممکن اپنی ہو گیا ویسے دعا پہ ممکن دعا کی قبولیت واسطے مل کے صلوات پڑھو اللهم صل على محمد وعلى محمد اب پریشان نہ ہو چند ایک 5 منٹ انشاءاللہ میں آپ بھی یقیناً روزے مشکل ہوندی پئی ہے وہ احتیاط ہی کرنی پوندی ہے کتا مطلب گاڑی جو لگ ونے ساری محنت ضائع ہونے لہذا ماہ مبارک رمضان اس خطبے دا یقیناً ترجمہ یقیناً مطالعہ کیتی بیٹھے ہو سب کیونکہ ماہ شعبان ختم بھی ہوندے اگوں مولا نبی مکرم اس سے مزید صفات بیان کر دیں کہ ان میں شیطان بند ہے ابواب الجنان مفتحہ اس سے اندر جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور خدا تو دعا یہ منگنی ہے کہ اللہ یغلے کہا کریم اللہ جب دروازے ماہ مبارک کھولے ہونی ہمیشہ کھلے رہے یہ بند نہ ہونا جہنم کے دروازے بند ہیں وابواب النار مغلقۃ سارے جہنم کے دروازے بند ہیں دعا یہ منگنی ہے یسألہ
کریم اللہ ہوں یہ سارے دروازے جڑے جہنم دے سارے واسطے بند کیتے ہوئی ہمیشہ نہ کھولے. یہ دعا منگو. اس واسطے پیغمبر اسلام نے اس مہینے دے اندر کچھ دستور دیتے ہیں. اس ماہ مبارک ہے تو خدا تو کیا منگو. مختصر 3 چیزیں عرض کرے سا جی تاکید نہ پیغمبر اسلام نے کہ ماہ یعنی اس پورے خطبے چوں اگر خلاصہ کٹو چند ایک نکات جو 3 نقطے پیغمبر اسلام نے بیان کیے ہیں کہ ماہ مبارک یہ 3 نقطے والے پاسے تھوڑی توجہ ہوئے. سب تو پہلا فرمایا من اکثر فیہ صلوات علیہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بہترین عمل ماہ مبارک رمضان نے فرمایا میں نبی مکرم کی ذات دو درود پڑھنا ہے. یقیناً روایات کا مطالعہ کرے سو پیغمبر کی ذات دو درود اس ویلے قبول ہونی ہے جس ویلے نال آل محمد بھی پیغمبر اسلام نے خود فرمایا میرے اتنے دم بوئی دا صلوات نہ پڑھی کرو. پوچھا گیا اہل بیت علیہ السلام تو دم بوئی دا صلوات دا مطلب کیا ہوندے. فرمایا پیغمبر دی ذات دے تے صلوات تو ہوے نال اہل بیت نہ ہوے ایسی صلوات دا کوئی فائدہ نہیں. جتھا پیغمبر دی ذات ہوے اتھا اہل بیت نال ہوے. فرمایا من اکثر فیہ جے اس ماہ مبارک زیادہ تو زیادہ صلوات پڑھیے سکل اللہ میزانہ یوما اللہ اس جاڑے اوندے نیک اعمال دا پلڑا بھاری کر چھڑے سے تخف فیہ موازینہ جتھا کائنات دے لوگے دے پلڑے ہلکے نظر ہو سکے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یقیناً قیامت علیہ لوگ پریشان ہو سے نا سارے ہی لوگ سجے دے ہوتے اسے سارا نیکی اللہ جڑا پڑھنا ہے وہ بھاری ہو تاکہ سب جنت ملے. اتھا پیغمبر اسلام فرمائے دے پہن اگر نیکی اللہ پڑھنا بھاری کرنا ہے تو اہل بیت علیہ السلام دی ذات ہوتے پیغمبر دی ذات ہوتے جتنا ہو سکے کثرت نال صلوات پڑھو. ماہ مبارک اس عمل کو دہرو بار بار انجام دیو. اس کا فائدہ کہ تھوڑا میزان عمل بھاری ہو سے. جس ویلے انسان کا میزان عمل بھاری ہوئے نتیجہ کیا نکل سے نتیجہ قرآن دیتا ہے وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. جب نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہو گیا قرآن ہے وہ بہترین زندگی گزری سے اندے واسطے ایسی زندگی ہو سے آخرت دی جس زندگی تو راضی نظر ہو سے. یقیناً پہلا عمل ماہ مبارک ایک خطبہ شعبانیہ کا جملہ ہے فرمایا اس کے اندر صلوات زیادہ تو زیادہ پڑھو. دوسرا عمل جڑا اس ماہ مبارک پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ تکرار کرنا چاہیے. فرمایا اس ماہ مبارک جتنا ہو سکے اپنے وجود دے اندر اپنے کردار دے اندر اپنے گفتار دے اندر اپنی زبان تو زیادہ استفادہ کرو. زبان کو کنٹرول کرو. جتنا ہو سکے ماہ مبارک رمضان ہے تمہاری زبان دے اوپر بےہودہ کلام نہ ہو جس کلام کا کوئی فائدہ نہیں ایسا کلام نہ ہو. ویسے ہی اگر کائنات ہے تو گناہ دی لسٹ بڑھو نا زیادہ گناہ زبان نہ بولنا. کیوں بھائی کیونکہ یہ زبان والے گناہ ایسے ہیں جہی سہولت ہر بندے کے نہیں ہے. باقی گناہ شراب مثلا ممکن ہے آسانی غصہ تے چینا ہوگا شراب تک پہنچا. قاتل ممکن ہے اصل قاتل تک پہنچ ہی نہیں سکتے. چوری کر اصل چوری دے وہ سارے جتنا بھی مقدمات ہیں سارے اس سے فراہم ہی نہ ہوں گے. کائنات کے جتنے گناہ ہیں یقیناً کچھ مقدمات طلب ہے انہیں دے واسطے کچھ مقدمے پڑھو کچھ سہولیات ہو گئے وہ جب اکٹھیاں تیس ہیں تو گناہ تک پہنچتا ہے بندہ. ویسے یہ بھی توفیق الہی ہے کہ انسان ویسے ہی ظاہراً اگر میں استباہ نہ کرا تو امام سجاد علیہ السلام کی دعائیں جو ہے کہ دعائیں صحیح سجادی ہے تردید میری طرف ہے لیکن معصوم کا قول ہے کہ
کہ یہ بھی ایک خدا دی نعمت ہے کہ تو کو گناہ دے مقدمات فراہم نہیں ہوتے. یعنی خدا دی اس نعمت تے بھی شکر ادا کرو کریم اللہ جڑے گناہ دے مقدمات میرے کنے کوئی نہیں، یہ بھی میرے واسطے نعمت ہے. میں یوسف دا کوئی نہیں جو مقدمہ سامنے ہوگا تے بچ رہا ممکن ہے مقدمہ فراہم ہوگا تے میں گناہ کر رہا. کریم اللہ تیرا شکر ہے کہ تے ایسا مقدمہ ہی نہیں دیتا کہ جڑا مقدمہ ہوئے تو میں گناہ کرا. لہذا اس سے لیکن عرض کیتا ہے زبان ایسی شے ہے جو ہر بندے کرے، ہر بندہ گناہ زبان نال کر سکتا، سہولت موجود ہے. گناہ چوری واسطے مقدمہ چاہیے نا، غیبت کرنے واسطے کیڑا مقدمہ چاہیے؟ زبان موجود ہے. کہیں کو قتل کرنے واسطے آلہ چاہیے، مقدمہ چاہیے. جھوٹ بولنے واسطے کیڑا مقدمہ چاہیے؟ سونی زبان موجود ہے. چلئی آتے کام ٹوری ایک گناہ دوتے بیا گناہ تومت واسطے کیڑا مقدمہ چاہیے؟ زبان کافی ہے. الزام تراشی واسطے کیڑا مقدمے دی ضرورت ہے؟ صرف زبان چلنی ہے. کہیں دی بے احترامی کرنے واسطے کیڑا مقدمہ چاہیے؟ زبان استعمال کا. گالی گلوچ کرنے واسطے کیڑے مقدمے دی ضرورت ہے؟ زبان چلنی ہے، زبان موجود ہے. اس واسطے زبان نہ سب تو زیادہ گناہ ہوتا ہے. ارشاد ہونے ماہ مبارک رمضان ہے جتنا ہو سکے اپنی زبان دے اوپر کنٹرول. زبان تھوڑی ویسے ہی امیر المومنین ناج البلاغہ اس فرماتے ہیں کہ اذا تم العقل نقص الکلام، جس ویلے انسان دی عقل کامل ہوئے اوندا کلام گھٹ تھی وہ زیادہ بولنا نہیں ہوتا. یعنی زیادہ بولنے کا مطلب ہے کوئی جو نیک گالی چھوڑ دے، مجلس پڑھانی چھوڑ دے، نیک محفل چی نہیں، یعنی بےہودہ کلام چھوڑ دے. ان کی زندگی ایسا کلام نہیں ہوتا. اس واسطے روایات کا مفہوم یہ ہے جب صبح بندہ اٹھتا ہے نا سے چوبر دے ایک دوسرے آزا ایک دوسرے گالی کر ہاتھ زبان کو حال سنا ٹھیک بدائیں. زبان ہاتھ تو پوچھ دیے، پیر بلند ہتھے نال، ہاتھ پیرے نال، شکم زبان نال، اکھی زبان نال، ایک دوسرے آزان گفتگو یعنی ایک محفل ہے. ایک دوسرے گفتگو احوال پرسی کرنے تو بعد جب زبان سارے پوچھ گئے زبان ہر آواز پوچھ دے. زبان اک ودی حال سنا، اک آدھی مہربانی سارا نہیں تو چکرے میں محفوظ نہ سا. زبان ہاتھ کو دے ہاتھ دا حال سنا، ہاتھ آدھے جے تیری مہربانی رہی میں محفوظ نہ سا، میں کہ تو کھلے کوئی نہ کھا سکتا. یعنی پورے اعضاء جس ویلے زبان میں تو سوال کرے سارے دا جواب ہی ہو بھی تیری مہربانی رہی تو اسا ٹھیک ہے، جے تائیں کو کام ٹیڑھا کیتا سارا حال بدل ہے. مطلب ہے زبان دے اوتے سارا منحصر ہے. ماہ مبارک ہے مین کام یہ زبان دی ہے کہ جس ذریعے انسان اپنی زندگی پاکیزہ رکھ سکتا ہے. ماہ مبارک رمضان تو بعد بس اس کو ادامہ رہ سکتا ہے، یعنی ہمیشہ تسلسل برقرار ہو رہی ہے، بےہودہ کلام تو محفوظ رہ سکتا ہے. اس زبان ہی ہے جس نال انسان اپنے کو پرایا بنا سکتا ہے، پرائے کو اپنا بنا سکتا ہے. یہ زبان ہے، اس زبان دے نال دل دے اندر کینہ بھی پیدا کر سکتا ہے، کہیں دے دل کو اپنے دل میں چھپا سکتا ہے. یہ زبان یہ جس کے ذریعے انسان کفر بھی کر سکتا ہے، زبان دے نال انسان شاکر بھی بن سکتا ہے. یہ زبان یہ جس کے نال انسان رشتے توڑ بھی سکتا ہے، انسان بے رشتے کو اپنے رشتے بڑھا سکتا ہے. یہ زبان بھی ہے جڑی انسان کے کردار کو پاکیزہ بڑھا سکتی ہے. اتنا ہی ایک جملہ یاد آ گئے، کل شاید تو سب موجود آوے ظاہر میں نظر آئے ہو کل دی محفل سے اگر یاد نہیں آتا تو نشان آئی دیش ہونا ایک چادر نال صحیح ہو دیا ہوئے کھانا نال صحیح ہو دیا ہوئے لیکن کلے پریشان ہمیں سارے دورو اندر میں کلے بتا مل کے صلوات پڑھو علی محمد صلی علی محمد وآل محمد. اچھا ایک استاد نے کہا کہ یہ زبان دے ہوتے اللہ علیہ سلامت رکھے آگئے تقی حسین زادے جنہیں دا پیج بھی ملیٹھا بعد
کے چیک کیتا ہے انسٹاگرام دے اوتے اخوند ہمراہ 110 ظاہر بڑے مزاحیہ کلپ دے اس طرح لیکن مزاحیہ انداز چ تبلیغ دا انداز ہے انہوں نے سنایا بھائی ظاہر انہوں نے گھنٹہ ڈیڑھ کل مثلا اندازہ خطاب کیتا ہے سارے مزاحیہ گالی تے رنا جوانا کھلوا کے بعد مارچ ہو جانے انہوں نے کیا بھائی میں تہران تو مشہد علیہ پاسے فلائٹ تے گال دی بھی زبان دوتے یعنی زبان یہ جڑی انسان کے کردار کو بدل سکتی ہے انسان کو بدل سکتی ہے انہوں نے کہا کہ میں تہران اس بیٹھا ہوں تہران تو مشہد علیہ پاسے فلائٹ ہے تے نال میں بیٹھا ہوئی تے تھوڑی دیر کے بعد ایک فیملی میرے نال بیٹھی ہے ایک سیٹ میرے نال خالی ہے 4 سیٹاں ہیں درمیان والی ایک پاس میں بیٹھا تے دو پاسوں ایک مستور ایک مرد نال آ کے بیٹھا انہیں نال ایک چھوٹا بچی نال بیٹھا تے وہ روندا پیا ان کی گفتگو ایسی کو پریشان کرنے والا پورے جہاز شور مچائی پیا ہن وہ پریشان ہو فلائٹ والے سارے لوگ پریشان ہیں جہاز بال چپ کیویں کرو تے جی وہ میری پاکستان چاہتے ہیں نا بال چپ نہ کرے پوتر چپ کرے نہیں یا گدڑ آوے سی کھاچ میں سی یا شیر آوے سی اتھا برعکس کی گال آ دے اور میں نال بیٹھا بال چپ نہ کرے نہیں تے انہیں کہے پوتر چپ کرے نہیں مولوی کھاوے سی میں امامی نال بیٹھا ابا کبانر میں پریشان ہو گیا میں کہ بھی ہن کیا تربیت نقطہ پیش کیتا ہے بھی ہن کیا کرے سا بچے دے ذہن آخری عمر تک یہ جملہ رہ ویسے جس ویلے بازار اس مولوی پہ سے پیچھے دھاڑ ویسے اگر مدرسے سے مولوی آ گیا دار ویسے پیچھے دھاڑ ویسے ہر میں جیسے مولوی بریک سے پریشان ہو ویسے اور کیا کرے تو میں نے جیب پہ ایک چھوٹے جہاں کوئی ٹافی موجود ہے میں کڈیے میں میرا لال آ بسم اللہ تو ایک کھا میں وہ ٹافی پیش کی تھی بچے اس کھادے میں گفتگو دا انداز کو پیار نہ لاکھے نال ٹافی پیش کی تھی تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ جڑا چپ نہ کرے دائی جلدی نال اٹھی کے میرے نال بیٹھا ہے میرے نال بیٹھا ہے ہن میں میرے گالی کیتا ہے میرے نال ایسے مایوس ہو گیا ہے ہن تے ماں بھی پریشان ہو گئے مولوی نال بیٹھا ہے اٹھی گیا کہ پتر اٹھی گیا میں کرنا بیٹھی اٹھی ہے شاباش سارے نال میں وہ ہن چھوٹا جہا بال جڑا مولوی تو پہلے پریشان ہو بیٹھا ہے دیکھ کیا ہے چپ کرے گا یا مولوی کو خطاب کھا لے یعنی انداز گفتگو یعنی زبان کا استعمال اس نے ایک فرے کو اپنا بنا چھوڑا ہے یہ بچہ ہمیشہ مولوی تو بچی ہے مولوی تو چنگے ہوتے ہیں مولوی تو بہترین ہوتے ہیں یہ ایمی جو ہے نا انہیں دے اتنے الزام تراشی ہے نہیں وہ بچہ ہمیشہ بس گروی دو اس زبان ہے جڑی انسان کو یہ زبان ہی ہے جس نے اس اہل شامی کو جڑا دل وچ بغض تے کینہ گھن کے آیا مولا قسم دے سامنے آ کے آخر سب کو شتم کیتے اس نے اپنی زبان استعمال کی تھی امام دیکھ کے آتے بھوک ہے تو کھانا کھاؤں امام نے فرمایا اگر 10 سائن تو پانی پلاوا مسافر لگ دیں کہ گھر موجود ہے آنکھیں تک بخار الحمدللہ اگر زاد راہ بھوک گیا ہوگی تو زاد راہ دیوا جس ویلے اس نے جملے سنے نا مولا جس زبان اقدس و پاکیزہ کلمات نکلن اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کتنا رکھنا ہے اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کو امام بنانا ہے یہ زبان ہی ہے جس نے پرائے کو اپنا بنایا ہے مولا میں کو کلمہ پڑھو یہ زبان کا استعمال ہی ہونا چاہیے لہذا سارے واسطے انتہائی مہم میں طلاب واسطے علماء واسطے مبلغین واسطے انتہائی مہم میں لوگ تو مختلف معاشرے میں مل سکتے کوئی کیا آپ سے لیکن ان کو اس کی زبان جواب نہیں دے بڑا تیر دا جواب پتھر نہ لے گے بڑا بلکہ پتھر دا جواب پھول نہ دے بڑا ول تسا جا کے رسالت الہی و تبلیغ الہی جڑی پیغمبر اسلام دے کندھے دے اوتے ہے ایسا اس نقش تے چل دے پئے ہیں وہ تسا لوگوں کو اپنے لے پاسے گرویدہ کرے سو اپنے لے پاسے متوجہ کرے سو یہ زبان دا تیر ایسا ہے یعنی زبان دے نال جے تسا لفظ کڈے دے ہو ایسے تسا اپنے انداز یقیناً ایک ذہن وچ نقشہ موجود ہوندا ہے ایک ظاہری بندے کو دیکھو نا انجان بندہ ہوگا تو سامنے بندہ کھڑا ہو گیا جان دینا ہو
ان دی شکل تو دیکھ سو ایک اندازہ ان دا ایک مکمل سٹرکچر ہے جڑا نقشہ ذہن وچ بنا کے سو یار بندہ میں کوڑی لگ رہا ہے یہ بندہ تھوڑا جا میں کو اکڑا لگ رہا ہے تکبر لگ رہا ہے فلاں 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 مہینے تک پڑھنا بولے نہیں تھوڑے ذہن وچ کیفیت ہوندی موجود ہو سے یہ بندہ مہینے دے بعد کھڑے آ کے عزت و احترام نال بولے خوبصورت الفاظ نال بولے سونے الفاظ مسکرا کے بولو پورے کچھ مہینے دے پچھتے سو یار میرے ذہن وچ کیا ہے بندہ کیا نکل رہا ہے زبان کے ذریعے انسان پہچانے دے مولا ناجر بلاغہ فرماتے دے کہ انسان زبان کے ذریعے پہچانے دے زبان انہی منہ کھل سے پتہ لگ سے یہ ہے کیا زبان انہی چل سے تو پتہ لگ سے یہ بندہ کیا ہے ویسے ہی مولا فرماتے کہ لسان العاقل ورا عقل وے عاقل بندے دی زبان دے دل دے پچھو ہوندی ہے پہلے سوچیندا ہے پہلے تفکر کریندا ہے بعد اس بولیندا ہے کہ سوچ بچار تو بات گفتگو کرنے وہ وہی ہوتی ہے برعکس احمد دی فرمایا احمد دے قلب پچھو ہوندے ان دے لسان اگوں ہوندی ہے گال پہلے کڑے تے سوچے دا بعد جے یعنی انہیں آکھا سوچے دا ہوں ویلے ہے جے ویلے گال دے بعد کھلے کھا کرتے ہیں ہونا دے آنے تک اللہ کی تقال بان کے معافی مانگتا ہے معذرت نہیں عاقل دی زبان بعد چھے پہلے ان دا دل ہے پہلے ان دی فکر ہے بس دوجھا عمل انسان دی زبان اس زبان دے ذریعے تو سا لوگوں کو اپنے لئے پاسے متوجہ کرا سکتے ہو لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا سکتے ہو آخری عمل مختصر ہی ایک جملے چارج کرا فرمایا ماہ مبارک رمضان کو توکل سکھے جائے ماہ مبارک رمضان ہے توکل الہی کرو عام مہینے ہو سکتا ہے کہ تو 12 گھنٹے پانی نہ پیو اترے الگ سے لیکن ماہ مبارک کیا کریں دے ہو توکل الہی کریں دے ہو نہیں میں کر سکتا خدا دی ذات میں کوئی انرجی دیتی ہے اتنی میں کوئی طاقت دیتی ہے کہ میں اتنے گھنٹے انہیں ساری چیزیں کو ایک سائڈ تے مجھے رکھ کے اطاعت الہی کر سکتا پاکستان ہے معاشرے اتنا تو الحمدللہ والی وہ جو ہے نا اتنا ماحول سخت نہیں ہوتا پاکستان ہے الحمدللہ پاکستان ہے موسم ٹھیک ہے ماہ رمضان آ گیا ہے اگر نہ 5-7 سال پہلے 16 گھنٹے کا روزہ ہوتا تے جون اگست چوندا لیکن مومن روزہ رکھے دے توکل الہی کریں دے ماہ روزہ تب سے کہتے ہیں توکل الہی دا درس لیندے تے طلاب توکل دا درس لیندے تے ساری زبان دے اوتے اتنا شکایت ہوندی ہے گرونی ہے بھی خصوصاً ایران وچ یہ جو گفتگو ہوندی ہے بشاریہ تھوڑا ہے فلاں مشکل فلاں کلاس تھوڑی جا گال تھوڑی جا چھیڑ چھوڑے سے نا سارے چھیڑے سے ہی گال ہوتے بھی فلانی مشکل کیوں کہ توکل الہی کی دے گئے خدا کی ذات کتنا ہے ماہ مبارک رمضان تو سکھیندا ہے بس آخری جملہ اختتام بھی کرنا توکل طالب علم کے اندر زیادہ ہونا چاہیے توکل دا درس لیون والے انہاں دے اندر توکل زیادہ ہوے دوسرے دی نسبت طالب علم نظر علی تعلقانی یعنی توکل سکھیندا ہے طالب علم یہ بندہ پریشان نہیں بیوی کوئی نہیں پیسے کوئی نہیں حتیٰ کہ گھر چلاؤن واسطے یعنی اخراجات جڑے ظاہری ہیں وہ کوئی نہیں ڈھیر ساری چیزاں یہ کوئی نہیں پریشان ہے طالب علم کیا کرے تازہ جی مبتدی طالب علم میں نا زیادہ عمل کریں گے کوئی گال پڑھ گندے تو وہ زیادہ ہی معتقد ہوں گے جنہیں زیادہ عرصہ ہو جائے وہ نہیں ہے گال ہی ہے اس واسطے آیت اللہ جواد عملی کیا فرماتے وطن قسم مثال اول طلبگی طالب علمی دے پہلے سال دی قسم ایک ہمیں ہے ایک گالی ہے کیوں وطن پہلا سال طالب علمی دا بیاہ ہوتا ہے ان سے مانویت روحانیت بات ایسا بندہ عادی ہو گیا یہ بندہ غیر توکل ہے اس نے آکھے کہ میں خدا دی بارگاہ وچ مشکلات پیش کراں تے کیویں کراں اودو خدا توکل دا آتا ہے توکل دا مطلب ہے ناصر الدین یعنی انقلاب اسلامی تو پہلے دی گال ہے تھا ناصر شاہ بادشاہ یا تو بادشاہ کو اپنی مشکلات حل بیان کرنا یا خدا دی بارگاہ ہے تیجا مرلہ ہے ایک مراجع کو لنا بیاہ یہ رائے حل کے لوگوں دے سامنے ہاتھ پھیلاواں مشکلات رساں رسی اس کے سوچ ہے
اور تقریباً 7-8 گھنٹے سوچیں دا رہی ہے پیش کرنے مشکلات کے سامنے لیکن کہتے سامنے پیش کرنا سوچے صدر رات دے ادھ رات تک اس نتیجے تو پہنچا اگر لوگوں کو اپنی مشکلات دساں تو میری عزت میں دی لوگ کیا سمجھ سن گداگر ہے فقیر ہے مراجع دے دفتر میں جا انہیں دے سامنے میں جا ممکن ہے کوئی بھی کو آکھیں تو خدا دی بارگاہ اچھ نہیں میں دا شاہ دے دربار اچھ میں جا وہ تو سوال کرنا دنیا دا بادشاہ ہے خدا دی بارگاہ اچھ ہی میں منہ دکھے سا کریم اللہ میں کو آکھیں چاہتے خصوصاً ہوئی ماہ رمضان کریم اللہ کے تیرے واسطے میں دسترخوان تا بچھایا ہا تو والی در بدر ہوتا ہے کیا کرنا دے اس نتیجے دوتے پہنچا نامہ لیٹر لکھنا خدا آج کل میں وطن تہران دے ایک میوزیم میں لیٹر موجود ہے اس بندے دا نامے ہی بے خدا لیٹر لکھے اس خدا ہون نامہ لکھے اس نامے دے اگر دقیق ہوئے بھی کیڑا کیڑا گالی وہ لکھیا تے چاہتو میں اوے گالی دسا جیڑے چیزوں میں مشکلات ہم بیان کیتا ہے صلوات پڑھا لے ہوں اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد لیٹر شروع کیتا ہے اس اگر سرچ کرو ہندو تے یعنی نیٹ دو تو وہ نامہ آ گئے اس نے سرچ کیتا ہے کہ نامہ لکھا ہے خدا دی بارگاہ اس لیٹر پہ لکھ دے توکل کرنا خدا دی بارگاہ ہے خدا پہ دیسی جیسے آکھیا جو اس میں تو منگو ویسے ہی ماہ رمضان ہے تاکہ صلی اللہ بھی دعا کو مستجاب تاری دعا مستجاب ہے قرآن نے چوتھا وعدہ کرے دے ادعونی استجب لکم لہذا خدا نامے خدا بھی لکھے اس خدمت فارسی لفظ پاس خوبصورت ہے نا دل دل کو الفاظ کو ذکر کرا اگر اس نامے ہی میں جناب خدا آج کہتے ہیں سلام علیکم سلام دے بعد آخر اس کے ترجمہ یاد کرا کچھ کہ میں تیرا بندہ ہوں فقیر ہوں طالب علم ہوں کریم اللہ میرے مشکلات ہیں تائیں قرآن وعدہ کیتا ہے کہ وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها کائنات میں کوئی ایسا حیوان نہیں ایسی ٹرن والی مخلوق نہیں جہاں رزق تیرے ذمہ نہ ہوئے جہاں کو تائیں نہ دیتی ہوئے ایسی کائنات شائی ہوئے نہیں وعدہ دے میرے اللہ اس وعدے دے پکا ہی نہ تائیں آکھے نا اگو آکھے سے پیا یا کہ اللہ لکھتا بھی تائیں بھی آبی آکھے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد خدا اپنے وعدے کے خلاف ورزی کوئی نہیں کرے گا اگر وعدہ کیتا ہی کہ پوری مخلوق کو دے دیں میرے اللہ میں نے کچھ ہوئے نہیں لہذا دیکھو لیٹر پہ لکھدا تے آکھے سے عظیم جانے پہ چیز ہائے سیر نیاز دارا یہ چیزاں لکھدا پہ نہیں میں ضرورت ہے میں انوانی فرما لکھے سی پہلوں زال چاہیے وہ سونی نالکس دیندار بھی ہوئے تے سونی بھی ہوئے ویسی ہم سب انتخاب حالی جنہیں اس لائن چھوڑ بھی آئے ایک نکتہ یہ علماء سے میں اگر دو چیزوں میں بعد میں چھٹے صاحب رہے ہیں اور دو چیزیں اگر ایک پس دیندار انتخاب ہے ایک پس خوبصورت ہے یعنی ایک انہیں اندار ایک خصوصیت ایک خوبصورت ہے دیندار نہیں دیندار ہے سوڑی نہیں وہ دیندار انتخاب لیکن یہ دو ایک پس خوبصورت ہے ایک پاس خوبصورت بھی ہے دیندار بھی ہے مطلب اتنا جنی سونی ہے تو دیندار ہے وہ انتخاب کرنا یہ بھی وہ ظاہر روایتہ پڑھی بیٹھا ہے کریم اللہ سال سونی دیندار کی ضرورت ہے دوسری شے کریم اللہ میں ضرورت ہے گھر دی گھر کوئی نہیں میرا بے گھر تیسری شے ایک خادم کی ضرورت ہے میرے نال ایک معاون ہوئے مددگار ہوئے وہ بھی تو دے چوتھی ہے کریم اللہ میں کچھ جڑا بینک بیلنس کچھ ظاہران اس زمانے میں جڑا کچھ ہے کریم اللہ یہ بھی میں کچھ اتنا چاہیے اگلی ہے کریم اللہ ایک میں باغ چاہیے ظاہران سارے مقدمے بڑے نہ بیٹھے جو زہار آئے گا باغ ٹراما پھراوا یہ بھی ہو گئے اگلی شاعری کی ہے کریم اللہ طالب علم کہیں دے سامنے ہاتھ نہ پھیلاوا کچھ پیسے بھی نہیں جنہاں تجارت کر سکا علم کے سارا کچھ لکھ کے آدھے بڑا خوبصورت جملہ آکھیا آدھے لطفاً بعد از ہم آگی بیمانی اطلاع بھی دے
یہ کوئی اطلاع نہیں آئے ممکن ہے خدا ہے بندہ خدا کو ایڈریس پتہ ایڈریس بھی لکھے مدرسہ مروی حجرہ شمارے 16 نظر علی تعلقانی ہم کی تو بعد جب کام پورے ہوئے ہیں قریب اللہ اطلاع کی واہ بھائی ہن لے کے دس نامہ تیار ہے لیکن ابو پریشان ہے نامہ دیوا کتھا واہ 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 پریشانی کی بات ہے نا خدا دے نامہ تے لکھیا ہے خدا کو پہنچاوا کتھا خدا پڑھے ہی تو صحیح نامہ میرا البتہ اس کو پتہ کوئی نہ خدا کو نامے دی ضرورت کوئی نہیں اسی نے ذرا سے عرض ہے شاید اتنا تو پریشان ہمیں نظر علی تعلقانی وہ تو اللہ وہ ہے کہ ہر زبان علی دی زبان سن دے کوئی اردو وچ بولے ان دی زبان سمجھ دے کوئی انگلش وچ منگے او کو دین دے کوئی فارسی وچ منگے او کو دین دے کوئی سرائکی وچ منگے او کو دین دے کوئی چینی وچ منگے او کو دین دے کوئی کئی زبان وچ منگے اللہ کو دین دے جڑا بول سکدا ہے او دی زبان سمجھدا ہے جڑا نہیں بول سکدا او دے سینے دے راز سمجھدا ہے نامے دی ضرورت ہی کوئی نہ ہے لیکن والد کو اپنے اطمینان واسطے نامہ لکھے ہی پریشان ہوئے بیٹھے نامہ دیوا کتھا سوچ کے آدھے حاضر نال علی مسجد ہے نا مسجد خدا دا دفتر ہے بیت اللہ خدا دا گھر ہے اتھا بھی خدا نے رابطہ کر سکتا بات یہ بھی مطمئن ہوئے ہیں مسجد بھی ہوئے جتا ایک بھی نماز پڑھتا قریب ناصر الدین بادشاہ ہے وہ بھی اتھے ہی ہوتا ہے یعنی جس ویلے آوے یا کہیں ویلے کم از کم مسجد نکل آوے تو ہم مسجد ہے ہوتا کیا کیتا ہے نامہ چاہ کے دیوار نیچس مسجد دی دیوارے چھوٹا جس سراخ ہے ویر سمجھ کے نامہ سراخ پاکتا ہے دیوار مسجد دور رہے منتظر ہے جی نامہ جواب کرنا ہوں ہے بھاوے تو کوئی پریشان ہوئے اطلاع بھی کال کھنا تو تاکہ فردا پیا بے جانے بندہ دوا تاکہ کال نہیں یہ مطمئن تھا خدا کو نامہ لکھی بیٹھا ہون جب لے آئے نا کچھ جانے گزر گئے ناصر الدین بادشاہ بس آخری جملے ناصر الدین بادشاہ اپنے لشکر نہ ٹوریا شکار والے پاسے شکار والے پاسے سارا لشکر نہ آلے فوج نہ آلے وہ سارا سامان تیار ہے شکار تے نہیں ہوتے یہ ہم مسجد کے قریب ایک رستہ اتھوں آ کے گزرے جب مسجد کے قریب ڈیٹھنے کے تیز جب گزرے نا اتفاقاً ہوتا ہے تیز اندھیری چل گئی طوفان ہے تیز ہوائیں ہر پاس درخت زور دے پتہ پیا لگتا بھی طوفان ہے اتفاق یہ ہویا اس اندھاری دے نال نامت دیوار جو نکل کے لشکر دے سامنے آئے جنہیں سامنے آئے اس بادشاہ دی نظر اس اپنے سواری دے سامنے پہ ڈٹھا اس کوئی نامہ پیا لکھیا ہویا آخر لشکر گروک ہوئے آئے نامہ چاہے نامہ پڑھے نامے ہی خدا ڈٹھا اس فلاں شاہ فلاں ضرورتاں آخر پروگرام کینسل کرو شکار کے کوئی نہیں جوڑی واپس دفتر اپنے اتھیں دربار چلو جتنا حکومت ہوندی ہے سارے واپس آنے کیوں جا کام آگے جب بادشاہ اتنا شوق و ذوق میں ٹوریا تو ہم واپس بھی آنے ودن میں واپس اس وقت سے آگیا بندہ نامہ لکھے خدا کو میرے سامنے ورک آیا ہے مطلب ہے خدا نے ارجا میرے علیہ پاس لکھا ہے نظر لی تعلقانی میں فلاں بندے کو آگ سنے تیرے کام کر چکے سے لہذا جلدی کرو ساری اپنی فوج کو حکم لیندہ ہے اس طالب علم کو فلاں ایڈریس سے کھینو جلدی طالب علم کو سامنے ملایا نے کیا ضرورت تھی ہمسر ضرورت ہے پیسہ ضرورت ہے گھر ضرورت ہے باغ ضرورت ہے اس بادشاہ میں جلدی نہ حکم دیتا ہے سارے جلدی کرو یہ ساری خواہشاں پوریاں کرو اس واسطے کوئی نام نہیں یہ نام خدا لے پاس ہوا بھی ہے یہ نام خدا کو لکھا ایک دس توکل ور خدا صحیح معنی چاہے یقین واقعہ نہ کر گیتا ہے یہ واقعہ صحیح بار بار سونے اللہ جانے کے ساتھ حقیقت ہے پڑھیا کوئی نہیں اگلا واقعہ جڑا مختصر بھئی برہ ایک ملنگ ہے ناظر بندہ کیا ہے یہ زیارت امام رضا علیہ السلام کی زیارت ہوتے آیا تے جبل زائد کی جلدی نہ نکل آیا ہمیں بیمار رہی تے نہ گیا آخری زیارت ہوتے باقی قافلہ زیارت کر کے آ گیا جس ویلے زیارت کر کے آئے نا
اس مومن بزرگ کو آدن کہ تو نہیں جو لیا وہ پتہ نہیں مولا دے مہمان سرا دیا ٹکتا ہم کیڑیاں ہم کیا ہوئے ہیں تم اج کوئی نہ ہمیں مولا نے سب جنت دی ٹکٹ دی ہے دیدہ بھی سارے دے ہاتھ سے ٹکٹ ہے پریشان ہوئے ہیں میں تو رہ گیا مولا نے جنت دی ٹکٹ دے چھوڑی تھی میں کو ٹکٹ نہیں ملی یہ مطلب مولا دے سکتے ہیں تیرا توکل یقین ہو جائے کہ نہیں مولا دے سکتے ہیں انہیں تو مذاق کی تھی کہ مولا نے ٹکٹ دیتی ہے پریشان کرو کہ تھوڑ ڈر رہا ہے تھوڑے جو بزرگ ہیں زری دے قریب اللہ جانے اس ویلے کتنا چھوٹا حرم ہے صرف زری والا کمرہ ہے سیڑھیاں ہوندی ہیں سیڑھیاں تے چڑھنا ہوندا یا لانا ہوندا یہ پارو پہنچا پھرتا ہویا مولا یہ کیویں ہو سکدا ہے دوسرے کو جنت دی ٹکٹ دے میں تے میں رہ بننا مولا میں بھی سفر کر کے آیا ہمیں کو ٹکٹ دے میں آ یہ جس ویلے دروازے دے قریب پہنچا نا زری دے اندر آواز آئی ہے تو اوکھا نہ تھی میں آپ کے ٹکٹ دیوان پیا تو سیڑھیاں دے اوکھا نہ تھی اتنا زیادہ پریشان نہ تھی وہ در حقیقت ایسا وجود نورانی آیا وہ ٹکٹ پکڑی ہے تیری جنت دی ٹکٹ ہے واپس آیا انہیں کو آکھا مولا نے میرے ٹکٹ دے چھوڑی ہے یہ پریشان ہوئے واقعہ نہ سب مذاق کی تھی مولا تو واقعہ ٹکٹ گھندا ہے بس یقین جتنا زیادہ اس کے ذات الہی دوتے ماہ رمضان سب کو توکل سکھے دائے درس سکھے دائے بھائی معذرت چاہ سکے ٹائم بہت زیادہ ہو گئے اگرچہ پہلے تو مذاق کی تھی کہ میں انہیں خطبہ دا ٹائم گھنر چاہنا تھا ظاہر ہو خطبہ دا 40-45 منٹ کو ادھر پڑھے نا ترائے پڑھے نا تو گھنٹہ تھے تو گھنٹے تو کام ٹپ کی ہے معاف کرے سو یقیناً اللہ تو سلامت رکھے اس سے آخری جملے مولا جس ویلے علی مولا سامنے بیٹھے ہیں رسول پاک خطبہ شعبانی بیان بیٹھے کریں دے ہیں علی مولا اٹھے نارس کریں دے مولا یقیناً روزے دی حالت ہے زبان اتنا ساتھ کرنے سے ایک جملہ توسل بھی ہو بنے فرمایا مولا یہ دسو ماہ رمضان اس عمل بہتر کیڑا ہے بہترین عمل کیڑا ہے فرمایا علی میرا بھرا ماہ مبارک رمضان اس بہترین عمل تقوی الہی فرا اختیار کرن خدا تو ڈرن خدا خوفی تقوی الہی تھوڑی زندگی جو ہوئے جس ویلے جملہ کہنا نا رسول پاک کی جملہ کر دو بعد رسول پاک دی آخری وصیت روایت آدھی ہے خطبہ شعبانیت جملہ رسول پاک اتنا رنن رسول پاک تریش اتھر تر ہو گئی ہے علی مولا پریشان ہوئے سوال نہ ہی کرنا پوچھنے یا رسول اللہ میرے سردار میرے مولا روندے کیوں ہو میں ایک اوکھی گال کی تھی اللہ کے رسول ارشاد فرماتے یا علی میں روندا اس واسطے میرے کو پھرا علی دی مظلومیت یاد آ گئی ہے جملہ سنا ہے کیڑی مظلومیت ایو کو جا کے یا علی ماہ مبارک رمضان دی عظمت بیان کی تھی ایو مہینہ ہو بڑھے تیرے محاسن ہو بڑھے تیری ریش اطہر ہونی ہے مسلمان عام خضاب نال نہیں تیرے خون نال خضاب کرنی ہے تیرے چہرے تے خون ہو بڑھے دو ہستی ہیں جنہیں علی دی مظلومیت رمی ہے پہلی ہستی اللہ کا نبی رنا ہے اس خطبہ دے دوران رسول رنا ہے علی دی مظلومیت یاد کر کے دوسری ہستی جڑی علی دی مظلومیت رنی ہے وہ علی دی بھیوال زہرا ہے آخری وصیتہ کریں دی بیٹھی ہے علی سران دی بیٹھے ہے زہرا رنی ہے پوچھے علی مولا نے اے بنت پیغمبر رو دی کیوں ہوئی ایک کیا دیئے یا علی رومانا تا کیا کر رہا وصیتہ شروع کی نے سیاری تیری مظلومیت میں کو روئیں دیئے علی کو وصیتہ شروع کی نے سیاری میں کو رات غسل دے میں یا علی میرا جنازہ رات کو دفنا میں یا علی میں کو رات کو کفن پوا میں یا علی میرے جنازے چونا من جنا میرا پہلو زخمی کی دے یا علی میری قبر دیا میں قرآن سنا میں وصیتہ کریں دی آئیے وطرنی زہرا علی پوچھے زہرا رو دی کیوں ہوئے
بی آدھی ہے یا علی میں کو تیری مظلومیت روئے دیے دسی نہیں کس ویلے پتہ لگائے علی کو کہ زہرا رونی کیوں ہوئی اس ویلے پتہ لگائے جس ویلے زہرا دا جنازہ تیار ہوئے علی زہرا دے جنازے تے آئے غسل دینا کھڑے زہرا دی وصیت یاد آئیے یا علی میں کو غسل دے میں کو کپڑے دے اتے غسل دے علی دا ہاتھ تو پہنچے فرمدن انا اثر سوتے لفی ازدہا علی دی دھار بلند ہوئیے پوچھے دے یا علی رونے کیوں آدر میں تو چھپے دی رہی ہے او زہرا